یہ تصویر کس کی ہے؟ میں نے میکانکی انداز میں پوچھا۔ ساحر پیچھے کی جانب مڑ کے دیکھتا ہوا ایک کرب کی کیفیت میں مبتلا ہوا۔ میرے ماما پاپا کی۔ دھیرے سے جواب آیا تو میں بری طرح لڑکھڑا گئی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ میرے قریب آتا پوچھنے لگا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ اس میں جھوٹ بولنے کی کیا بات ہے منہا؟ میری بات پہ ساحر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تم ماما کو جانتی ہو؟ ہاں، یہ میرے پاپا کی بہن ہے اور انہوں نے بھاگ کے شادی کی تھی کسی سردار سے۔ میرے باقی کے الفاظ میرے منہ میں ہی ادھورے رہ گئے۔ یعنی آج میں اسی دوراہے پہ لا کھڑی کر دی گئی ہوں جہاں 27 سال پہلے میری پھپھو کو کھڑا کیا گیا تھا۔ کرب سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ آپ جانتے ہیں آپ کی ماما کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا کیا تھا اس خاندان نے؟ میں تلخ ہوئی۔ میری ماما کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور میں کچھ بھی غلط نہیں سنوں گا ان کے بارے میں۔ یہ اور بات تھی کہ خان دادا نے اسے اس کی ماں کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ کسی کے ساتھ شیئر کر سکے۔ ان کے مطابق اس کے بابا کی ڈیتھ کے بعد اس کی ماں اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگنے لگی تھی، جس پہ اسے پکڑ کے تہخانے میں بند کر دیا گیا تھا اور وہاں اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اور یہ راز ہی رہ گیا تھا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ آخری لمحوں میں اپنے بھائی سے ملنے آئی تھی اور میرے پاپا نے پھپھو کی ساری بات مجھے بتائی تھی۔ لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ ساحر علی خان کو بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ میری بات کا یقین ہی نہیں کرے گا۔ کیا جانتی ہو تم میری ماما کے بارے میں؟ وہ پھر سے پوچھنے لگا۔ ساحر، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ مجھے پہیلیاں پسند نہیں ہیں منہا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ صاف صاف کہو۔ وہ کچھ متفکر ہوا تھا۔ پھر کیا میرے لیے ایک چھوٹی سی بات نہیں مان سکتے؟ میرے دوسرے سوال پہ وہ ضد ہوا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ صاف صاف کہو منہا۔ مجھے حویلی میں نہیں رہنا، میں نے تڑپ کے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ حویلی میں نہیں رہنا تو کہاں جانا ہے؟ اس کے ماتھے پہ 2 بل پڑے۔ ساحر، کہیں بھی لے جاؤ، جہاں لے کے جاؤ گے میں چل پڑوں گی، ایک سوال بھی نہیں کروں گی، بس اس حویلی سے مجھے نکال دو۔ اس بار میری آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آ گئے تھے، تو وہ سانس خارج کرتے ہوئے میرے آنسو پہنچنے لگا۔ ادھر دیکھو میری طرف، منہا میرے لیے مشکلیں کھڑی مت کرو، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ ساحر، ہم دونوں یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے، ورنہ اس گاؤں کے رسم و رواج ہمیں مار ڈالیں گے، ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں تڑکتے ہوئے بولی، تو اس نے مجھے بازو سے تھام کے مجھے اپنی جانب کھینچا۔ منہا، سمجھنے کی ضرورت تمہیں ہے، تمہیں اپنی قسمت میں لکھوانے کے لیے مجھے یہ سرداری چننی پڑی ہے۔ آج رخصتی ہوگی، کل میری دستار بندی ہے، تو پلیز کوئی بدمزگی پیدا مت کرنا، جو ہو رہا ہے اسے چپ چاپ قبول کر لو۔ ساحر کی بات سن کے مجھے افسوس ہوا تھا، اور اگر میں نہ مانوں تو؟ میں نے سر اٹھا کے چیلنجنگ انداز میں ساحر کو پھر سے تیش دلایا۔ اب تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو منہا۔ آج تک ساحر علی خان نے اتنی رعایت کسی کو نہیں بخشی، لیکن خیر، اگر تمہیں میرا دوسرا روپ دیکھنا ہے تو تمہارے والد محترم اور چھوٹا بھائی ابھی بھی میرے نشانے پہ ہیں۔ تمہارے انکار کی صورت میں انہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ آگے تم خود سمجھدار ہو۔ میرے گال کو پیار سے تھپ تھپاتا ہوا وہ باہر چلا گیا۔ اس کی باتوں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے دلہن کا لباس زیب تن کرنا پڑا۔ کچھ ہی دیر میں بیوٹیشن نے آ کے مہارت سے میرا میک اپ کرتے ہوئے ہیوی جیولری اور ہیوی لہنگے کے ساتھ مجھے سجا سنوار کے ایک الگ ہی روپ دے دیا۔ مجھ پہ ایک جالی دار گھونگھٹ اوڑھایا گیا، حویلی کے اندرونی حصے کی جانب لے جایا گیا جہاں صرف خواتین کے بیٹھنے کا انتظام تھا، اور وہ حویلی کی خواتین کے علاوہ گاؤں کی خواتین بھی وہاں موجود تھیں جو اپنی سردارنی کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھیں۔ ایک بہت ہی بڑی منچ پہ لے جا کے مجھے بہت ادب سے بٹھایا گیا۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہو رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ آگے کچھ بہت برا ہونے والا ہے، ٹھیک ویسے جیسے سعدیہ پھپھو کے ساتھ ہوا تھا، وہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوگا۔ مجھے زینت سے خبر ملی کہ ساحر علی خان تمام مردوں کے ہمراہ اس وقت مردان خانے سے ڈیرے کی جانب جا چکے ہیں، اور بارات ڈیرے کی طرف سے حویلی کی جانب آنی تھی۔ میرا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکنے لگا۔ آنکھیں میچتے ہی مجھے ساحر یاد آ رہا تھا،
جو آج دلہا بنا بہت سارے لوگوں کے دلوں پہ بجلیاں گرا رہا تھا، اور خاص کر اس بات نے پورے گاؤں میں ہلا مچا دیا تھا کہ اس نے اپنی منگیتر کو چھوڑ کے ایک عام لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن ساحر علی خان جانتا تھا کہ وہ لڑکی کتنی خاص تھی۔ حویلی کی خواتین گھونگھٹ میں باری باری آ کے میرا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ گاؤں کی عورتوں کو ابھی اجازت نہیں ملی تھی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی اس سلسلے کو تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک دم پنڈال میں شور بلند ہوا، پیر صاحب آ گئے، پیر صاحب آ گئے۔ ایک بہت بڑی گاڑی حویلی کے داخلی دروازے سے اندر کی جانب بڑھی۔ پیر صاحب اپنے مرشدوں کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ آئیے پیر صاحب، خوش آمدید، خوش آمدید۔ بڑی خانم بیگم نے آگے بڑھ کے ان کے پاؤں چھوئے اور ان کے ہاتھوں پہ بوسہ لیا۔ جالی دار گھونگھٹ سے میں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں اس وقت بری طرح سے لرز رہے تھے۔ ہاتھوں کی مٹھیاں میں نے سختی سے بھینچ رکھی تھیں، کیونکہ مجھے آنے والے وقت کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ آئیے پیر صاحب، اس خاندان کی اکلوتی بہو کو اپنے سے ملنے کا شرف بخشیں۔ خانم بیگم پیر صاحب کو پنڈال میں سے راستہ دیتی ہوئی میری جانب بڑھ رہی تھیں۔ وہ میری جانب بڑھے تو میں ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ یہاں کوئی مرد موجود نہیں تھا، لیکن وہ پیر صاحب خواتین کے اندرونی حویلی کے حصے کی جانب آ چکے تھے۔ بہو رانی آگے آؤ، پیر صاحب کے پاؤں چھوؤ، ان کے ہاتھ پہ بوسہ لے کے بیعت حاصل کرو۔ خانم بیگم کی اونچی باادب آواز سنتے ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں مجھ پہ تھیں اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ پیر صاحب کو جوتے لگا کے یہاں سے باہر نکالوں۔ بہو رانی، آپ نے سنا نہیں؟ پاؤں چھوؤ اور بیعت کرو، خانم بیگم نے اس بار سخت لہجے میں کہا تھا۔ نہ میں ان کے پاؤں چھوؤں گی اور نہ کسی قسم کی بیعت لوں گی۔ بنا ڈرے نڈر اور بے باک انداز میں نے وہاں موجود سب لوگوں کو حیران کر دیا تھا۔ خانم بیگم کا چہرہ بے عزتی کے احساس سے انتہائی سرخ ہو گیا۔ گستاخ، تمہاری اتنی جرت کہ تم ہمارے فیصلے کے خلاف جاؤ، پیر صاحب کی بے عزتی کرو، وہ غصے سے چلائیں تھیں۔ معاف کیجیے گا خانم بیگم، میں آپ کے کسی فیصلے کے خلاف نہیں جا رہی، نہ ہی میرا مقصد کسی کی بے عزتی کرنا ہے، لیکن میں ایک مسلمان ہوں اور میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسی بھی راہ چلتے نامحرم کے پاؤں پڑ جاؤں، اسے بیعت حاصل کر لوں، جس کو یہ تک نہیں پتا کہ جہاں خواتین بیٹھی ہوں وہاں نامحرم نہیں آ سکتے۔ میرے الفاظ پہ اس بار پیر صاحب کو بھی سخت طیش آیا۔ کون ہے یہ لڑکی اور کس نے اسے سردار ساحر خان کی بیوی کے لیے منتخب کیا ہے؟ معاف کیجیے گا پیر صاحب، یہ ساحر علی خان نے اپنے لیے خود پسند کی ہے۔ خانم بیگم کے لہجے میں مجھے نفرت محسوس ہوئی۔ اسے میرے حجرے میں لے کے آؤ، مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے اس سے۔ امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد یہ میرے پاؤں بھی چھوئے گی اور ہم سے بیعت بھی لے گی۔ تسبیح کے دانوں کو تیزی سے گراتے ہوئے وہ بے باک نظروں سے میرا جائزہ لے رہے تھے۔ جو حکم پیر صاحب۔ خانم بیگم نے میرا ہاتھ تھاما تو میں نے غصے سے زور سے جھٹک دیا۔ خبردار، جو مجھے یہاں کسی نے بھی چھونے کی کوشش کی، منہ توڑ کے رکھ دوں گی میں۔ اگر کسی نے میری طرف ایک غلط قدم بھی بڑھایا تو جان لے لوں گی میں اس کی۔ میرا پورا جسم لرز رہا تھا اور میری آواز کافی اونچی تھی۔ وہاں موجود خواتین میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ یہ رسم بہت پرانی تھی، اس کے بارے میں سعدیہ پھپھو نے بابا کو بتایا ہوا تھا، کس طرح سے انہیں بیعت لینے پہ مجبور کیا گیا اور نہ ماننے پہ انہیں تہہ خانے میں بند کر دیا گیا۔ لیکن تب تک ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اس لیے انہیں اتنی آسانی سے تہہ خانے میں بند کر دیا گیا۔ لیکن آج یہاں ساحر علی خان حیات تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ پیر صاحب نے اپنے مرشد کو اشارہ کیا کہ وہ مجھے پکڑے، اور اس سے پہلے کہ وہ آدمی میری طرف آتا میں نے اسے زور سے دھکا دیا۔ اپنا بھاری بھرکم لہنگا اٹھاتے ہوئے میں داخلی دروازے کی جانب بھاگی۔ ابھی میں کچھ قدم ہی اٹھا پائی تھی کہ لہنگے کے پاؤں میں اٹکنے سے میں بری طرح سے زمین بوس ہوئی۔ وہاں موجود سبھی عورتیں میرا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اللہ سے مدد مانگی، وہی تو تھا جو سب کا سہارا تھا۔ دل سے شدت سے دعا کی کہ میرا ساحر مجھ تک آ جائے۔ اس کے مرشد اور پیروکار نے ہنستے مسکراتے ہوئے میری بے بسی کا مذاق اڑاتے ہوئے جھکتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن اسی لمحے کسی کے سخت ہاتھ کی گرفت نے اس شخص کا ہاتھ تھام لیا۔ سب کی نظریں اس وجود سے ٹکرائیں۔ میں نے سر اٹھاتے ہوئے اس مسیحا کو دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا ساحر تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے میرے اندر ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔
ساحر نے اس شخص کی کلائی کو پکڑ کے بے دردی سے مڑوڑ دیا اور کڑک کی آواز ابھری جو اس سناٹے میں سب نے سنی۔ اس کی کلائی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ تڑپتا ہوا، شور مچاتا ہوا دور ہوتا چلا گیا۔ ساحر علی خان! پیر صاحب کی اونچی آواز پنڈال میں سنائی تھی۔ سبھی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بری طرح سے ڈر گئے، جبکہ ساحر علی خان بنا ڈرے، بنا دبے، جھک کے مجھے سہارا دے کے اٹھانے لگا۔ اپنے قریب کھڑا کرتا وہ پیر صاحب کی جانب مڑا۔ تم نے پیر علی بخش کی شان میں گستاخی کی ہے، تم جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ پورے 10 کوڑے پڑیں گے تمہیں۔ پیر صاحب کی بات پہ سبھی نے گھبرا کے سردار حشمت علی خان کی جانب دیکھا، جو اس وقت ایک انتہائی خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ ساحر علی خان ان کا پوتا تھا، کل کا ہونے والا سردار تھا۔ وہ کیوں چپ تھے؟ منظور ہے مجھے، لیکن مجھے میری بیوی کی جانب کسی نے ایک آنکھ بھی اٹھا کے دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ ساحر کی سرد اور برفیلی آواز سنتے ہی وہاں ہر کوئی اس کی دیدہ دلیری پہ اش اش کر اٹھا۔ نہیں، میں نے بے اختیار ساحر کا بازو تھام لیا۔ ساحر نے ایک نظر گھونگھٹ میں میری جانب دیکھا۔ رونا نہیں، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں، نرمی سے کہتے ہوئے ساحر نے اپنا بازو چھڑوایا۔ آپ نہیں جائیں گے ساحر، وہ ماریں گے آپ کو۔ اب کی بار میں اپنے آنسو نہ روک پائی۔ ساحر اپنی قمیض اتارتا مجھے تھماتے مجھ سے دور ہوتا چلا گیا۔ ساحر اس وقت چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ ایک رسم تھی جو برسوں سے چلی آ رہی تھی، اور کسی بھی گاؤں سے اس طرح کی ریت رواج کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے پہلے اسے سرداری کو اپنے ہاتھ میں لینا تھا، جو کہ 2 سال سے معاملہ التوا میں بڑھا ہوا تھا۔ ان کا رواج تھا کہ شادی کے بعد ہی باقاعدہ طور پہ سردار کی پگڑی سردار کے حوالے کی جاتی ہے۔ وہ پگڑی نشین تھا، 10 گاؤں کا سردار بننا تھا اسے، اور پھر ہر فیصلہ اس کا مانا جاتا۔ ابھی وہ صرف اپنے گاؤں کی سرداری تک ہی محدود تھا، ابھی اس کے اختیارات محدود تھے۔ پگڑی نشین کے لیے کل دستار بندی کے بعد وہ 10 گاؤں کا سردار بن جاتا۔ ساحر علی خان اس وقت ایک کھلے میدان میں کھڑا ہو گیا۔ زنان خانے سے وہ منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس پہ 10 کوڑے برسانے والا آدمی آیا۔ اسے پہلا ہنٹر مارا گیا، جو حشمت علی خان کے دل پہ جا کے لگا۔ خانم بیگم کے دل کو بھی جیسے کسی نے جکڑ لیا۔ وہ مجھے نشانہ بنانا چاہتے تھے، لیکن اب ان کا پوتا وہ سزا خود کو دے رہا تھا۔ نہیں ساحر! میں نے بھاگ کے ساحر کے پاس جانا چاہا کہ زینت نے ہاتھ تھام کے مجھے روک لیا۔ سردارنی مت جائیں، صبر کریں۔ اس نے مجھے سختی سے تھامے رکھا۔ 10 کوڑوں کی تکلیف مجھے اپنے جسم میں محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ کا واسطہ ہے زینت، مجھے جانے دو۔ میں پہلی بار اپنے دل کو ساحر کے لیے تڑپتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے کہا، مردان خانے میں مت جائیے گا سردارنی، ورنہ سردار جی کبھی معاف نہیں کریں گے۔ زینت نے روتے ہوئے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر تم رسم پوری کر دیتی تو آج میرے پوتے کے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا۔ خانم بیگم غراتی ہوئی میرے پاس آئیں۔ میں نے نفرت سے سر جھٹکتے ہوئے ان سے نظریں ہٹاتے اپنے مجازی خدا کو دیکھا، جو کوڑے کھا چکا تھا لیکن اس کے ماتھے پہ ایک شکن تک نہ تھی۔ پسینے سے شرابور تھا، آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پہ برداشت کرنے کی وجہ سے سرخی چھائی ہوئی تھی۔ ہو گئی آپ کی سزا پوری، اب میری بیوی کی طرف کوئی بھی نہیں بڑھے گا، کیونکہ ساحر علی خان اگر جان دے سکتا ہے تو جان لے بھی سکتا ہے۔ شیر کی طرح غراتے وہ سب کو سکتے میں ڈال کے میری جانب آیا تو میری آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کے وہ دھیما سا مسکرایا۔ اپنی قمیض پہنتا وہ اس وقت سب کی نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ میرا ہاتھ تھامے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ایسے تھا جیسے اسے کوئی تکلیف ہی نہ ہو، اور میری حالت ایسی تھی کہ وہ کوڑے میرے اوپر برسائے گئے ہوں۔ اس کی اذیت مجھے خود پہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آج تک ایسا ضبط کسی مرد میں نہیں دیکھا تھا۔ پیر صاحب نے غصے سے سردار حشمت علی خان کی جانب قدم بڑھائے۔ حشمت خان، جو کچھ بھی ہوا ہے آج اچھا نہیں ہوا۔ بہتر ہوگا سرداری کے لیے، دستار بندی کے لیے کل خاندان کے کسی اور فرد کو پیش کریں، ورنہ یہ ہماری لنکا ڈھا دے گا، ورنہ مجھے سخت فیصلہ لینا پڑے گا، اور میں 1 منٹ کی بھی دیری نہیں کروں گا۔
وہ سردار حشمت خان کے کان میں سخت انداز میں سرگوشی کر رہے تھے، اور ساحر کو سرداری سے ہٹانے کا ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا اس کی موت۔ اور وہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اپنے جگر کے گوشے کو مارتے کیسے؟ ایسے لگ رہا تھا تاریخ اپنے آپ کو پھر سے دہرا رہی تھی۔ 27 سال پہلے ان کے ایک بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی، حادثاتی موت۔ اس کے بعد ان کی بہو حادثاتی طور پہ تہخانے میں دم توڑ گئی تھی، اور آج ان کا پوتا اور اس کی بیوی۔ یوں تو سارا خاندان ختم ہو جائے گا۔ ساحر علی خان نے ایک نہیں 10 گاؤں کا سردار بننا تھا، اور پیر صاحب بھی 10 گاؤں کے پیر تھے، اور ان کا کہا حرف آخر ہوتا تھا۔ سب ان کو بہت مانتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پیر چھوتے تھے۔ اس وقت حشمت صاحب خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ وہ پیر صاحب کی بات ماننے پہ مجبور تھے، انہیں کل تک فیصلہ لینا تھا، ہر حال میں۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ میں نے اس کی کمر پہ لگے زخموں پہ پایوڈین سے خون صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ کمر کے بل الٹا لیٹا ہوا تھا، جبکہ اس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کے اس کی کمر پہ گرے۔ کہنے لگا، آنسو صاف کرو منہا، مجھے تکلیف بس ان آنسوؤں سے ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، پھپھو سعدیہ کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا، انہوں نے بھی اس پیر سے بیعت لینے سے انکار کیا تھا، اور میں نے سب کچھ ساحر کو بتا دیا، جسے اس نے بہت خاموشی سے سنا۔ اپنی ماں سے جڑی اس قسم کی باتیں اکثر وہ سن چکا تھا، لیکن ان میں کتنی سچائی ہے وہ نہیں جانتا تھا۔ پر آج جب اپنی بیوی کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتے دیکھا تو اسے یقین آ ہی گیا۔ آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا ساحر۔ وہ اٹھ کے بیٹھا تو میں بے اختیار اس کے قریب ہوتے ہوئے کہنے لگی، میری جان کو کوئی کچھ کہے، میں اس کی جان نہ لے لوں؟ جذب کے عالم میں کہتا وہ مجھے کوئی دیوانہ ہی لگا۔ ساحر، اتنی محبت کون کرتا ہے؟ میں نے اس کی جانب کافی دیر خاموشی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے آگے بڑھ کے میرے آنسو اپنی انگلی کی پوروں پہ چنے اور دھیرے سے میری آنکھوں پہ لب رکھے۔ میری جلتی آنکھوں کو سکون سا ملا۔ اس کے لمس پہ میرے دل کی دھڑکن بڑھی تھی۔ پاگل، محبت کون کرتا ہے؟ تم تو عشق ہو میرا، تم جنون ہو میرا منہا، میری جان ہو۔ کہتے ہوئے وہ بے اختیار میرے لبوں پہ جھکتا چلا گیا۔ مجھے لگا میں دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوں، جسے اتنا چاہنے والا محبوب شوہر ملا تھا، جو دیوانگی کی حد تک مجھے چاہتا تھا۔ آئی لو یو سو مچ جان، مور دین مائی لائف۔ وہ میری ناک کے ساتھ اپنی ناک رب کرتا گھمبیر لہجے میں کہتے میرے دل کے اندر ادھم مچا گیا۔ وہ ذرا سا پیچھے ہوا، لیکن میں نے فوراً آگے بڑھتے اس کے سینے سے لگتے اسے سختی سے بھینچا۔ یہ سب کچھ بے اختیاری میں ہی ہو رہا تھا۔ ساحر کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ وہ ایک لمحے کو سخت حیران ہوا۔ آج وہ جیت گیا تھا، آج اس کی محبت جیت گئی تھی۔ میں اپنا سب کچھ اس پہ ہار گئی تھی۔ ارے رونا بند کرو، وہ مجھے پیچھے کرتا آنسو پوچھتے ہوئے بولا۔ میں پھر سے اس کے سینے میں جا سمائی۔ منہا، اب تم میرے جواں جذبات کو جگا رہی ہو، ان میں آگ دہکا رہی ہو، اور ایک بار میں بہک گیا تو یاد رکھنا پھر پیچھے نہیں ہٹوں گا، تمہاری جان لبوں پہ لے آؤں گا۔ وہ گھمبیر لہجے میں میرے کان میں بولتا میرے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ لیکن آج گھبرانے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے دل سے اسے اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ میری خاطر اس نے بہت کچھ سہا تھا۔ یونیورسٹی میں میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، ایک شرط پہ اسے محبت کے جال میں پھنسایا، پھر ٹھکرا دیا۔ وہ چاہتا تو مجھے برباد کر کے بھی بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ میرے والد اور بھائی کو جھوٹے قتل میں پھنسایا ضرور تھا، لیکن مقصد مجھے ہرانا تھا، نکاح کرنا تھا، ونی نہیں بنایا تھا، خون بہا کے بدلے میں۔ اور آج بھی اس نے میری خاطر کوڑے کھائے تھے۔ وہ میری محبت کا حقدار تھا، پھر میں اس کا حق دینے سے پیچھے کیسے ہٹتی؟ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے اسے بغور دیکھتی چلی گئی اور آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ آنسو رخساروں سے بہتے چلے گئے۔ ساحر، آپ میری کسی نیکی کا صلہ ہے جو مجھے اس دنیا میں مل گئے۔ میں نے آپ کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں کیا، آپ کو بہت تنگ کیا، آپ پہ شرط لگائی، میں نے آپ کو غلط سمجھا، پلیز مجھے معاف۔ میری بات یہیں تک پہنچی تھی جب میری بات کاٹتا وہ میرے لبوں کو شدت سے اپنی گرفت میں لے گیا۔
وہ اب مزید قریب آ رہا تھا۔ بس یہی سننا تھا منہا کہ میں تمہارے دل میں ہوں، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ گھمبیر لہجے میں کہتا، میرا سر تکیے پہ گراتا، میرے دوپٹے کو ایک طرف رکھتا، مجھ پہ جھکا۔ آج مجھے اتنا چاہو منہا کہ ہر درد پہ تمہاری محبت مرہم بن جائے۔ تم نے میرے ہر درد پہ شرط لگائی تھی، آج اس کا مداوع کر دو۔ وہ یہ کہتے ہوئے میری گردن پہ جھک چکا تھا، بدلے میں وہ مجھ سے محبت مانگ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس کی قربت کا سوچتے گھبرائی تھی، لیکن پھر بھی مسکرا کے اسے دیکھا۔ ساحر، منہا آپ کے لیے بنی ہے، اور ایک بات میں اچھے سے سمجھ گئی ہوں، کال کوٹھڑی ہو یا حویلی، جب تک میرا ساحر میرے ساتھ ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اتنا کہتے میں نے اس کے گلے کے گرد باہیں حائل کی تھی تو وہ میرے قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ ہر پردے سے آزاد کرتے وہ اپنی شدتیں مجھ پہ نچھاور کرنے لگا۔ ہم بہکے تو بہکتے چلے گئے، جسم سے روح تک رسائی حاصل کرتے، دونوں کے اندر سکون سا اترا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو میں نے ساحر کی آغوش میں خود کو پایا۔ بے اختیار مسکان میرے لبوں پہ سج گئی۔ رات بھر یہ سرپھرا سردار اپنی شدتوں کی بارش میں مجھے بھگوتا رہا تھا اور پھر بکھیر کے پھر سمیٹتا رہا تھا۔ پھر ساحر کے چھونے میں ایک عقیدت تھی، ایک مان تھا۔ وہ واقعی مجھ سے عشق کرتا تھا، سچا عاشق تھا۔ آخر میرے دل میں اپنی جگہ بنا ہی لی تھی۔ اتنی گہری نظروں سے کیا دیکھ رہی ہو؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ اچانک سے آنکھیں کھولتے ہوئے وہ پھر سے میرے اوپر آتے مجھے اپنی آغوش میں بھر گیا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کسی کی نظر لگے، آپ کی ہر مشکل پریشانی مجھے ایسے مت بولو، میں تمہاری آنکھ میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا منہا جانی۔ وہ میری آنکھوں پہ لب رکھتا گھمبیر لہجے میں بولا، اور میں آپ کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ساحر، وعدہ کریں آپ ہمیشہ خود کی حفاظت کریں گے۔ اچانک ہی نہ جانے کیوں آج میرا دل بہت پریشان ہوا تھا۔ جو کچھ کل حویلی میں ہو چکا تھا اس کے بعد سے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ساحر کی جان کو خطرہ ہے۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی، لیکن جس طرح ساحر نے میرا ساتھ دیا تھا، مجھے پروٹیکٹ کیا تھا، ٹھیک ویسے ہی جیسے ساحر کے بابا نے سعدیہ پھپھو کو پروٹیکٹ کیا تھا، اور پھر وہ حادثاتی موت کا شکار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے میں ساحر کو لے کے بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے اس پیر کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے، اور پھر جب اپنے بھی بیچ میں شامل ہوں تو ہار ہی مقدر بنتی ہے۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا مجھے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور اب تو تم بھی ہو، میری جان بھی میرے ساتھ ہے، پھر کیسا غم۔ آج سردار ساحر علی خان کی دستار بندی تھی۔ پورا گاؤں لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اور صرف یہی نہیں، باقی کے ارد گرد کے سارے گاؤں کے لوگ بھی جمع تھے۔ 10 گاؤں کے سردار یہاں موجود تھے، جن میں اسامہ لغاری بھی تھا، جبکہ اندر زنان خانے میں سب عورتیں موجود تھیں۔ میں نے ساحر کی شال اپنے اوپر لی ہوئی تھی، جس سے مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ میرے آس پاس ہی ہے، اور میں خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ آج صبح اس نے مجھ سے باقاعدہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس گاؤں سے اور جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اس برے رسم و رواج کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ ساحر مردان خانے میں تھا۔ اندرونی دروازے کی اوٹ سے ہم عورتیں بھی یہ دستار بندی کی رسم دیکھ رہی تھیں۔ دستار بندی کی رسم شروع ہوئی، ساحر کے سب سیکیورٹی گارڈز چوکنا ہو کے کھڑے تھے، اس کے اطراف میں پھیلے ہوئے تھے۔ سردار حشمت علی نے پیر صاحب کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ آج وہ اپنے پوتے کے ساتھ کھڑے تھے۔ سردار حشمت علی کو ساحر کے ساتھ کھڑا دیکھ کے میرے دل کو کچھ حد تک سکون آیا۔ خواتین اندر سے یہ سارے منظر کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں۔ پیر صاحب بھی اب منچ پہ آتے دستار بندی کا حصہ بنے، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہاں پہ ایک شوٹر بھی تھا جس کا نشانہ ساحر علی خان تھا، اور اسے پیر صاحب کے اشارہ کرنے کی دیر تھی۔ ساحر علی خان کے سر پہ دستار باندھا جا رہا تھا، ہر طرف تالیوں کی گونج تھی، خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ میرے چہرے کو بھی مسکان نے چھوا۔ واقعی آج وہ بہت پیارا لگ رہا تھا، کہیں میری نظر نہ لگ جائے۔ میں نے اپنی نظروں کا رخ پھیر لیا۔ وہ 10 گاؤں کا پگڑی نشین بن رہا تھا۔ ایک دم سے مائک پہ اس کی آواز ابھری، الحمدللہ، آج اللہ نے مجھے ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، لیکن میں یہ ذمہ داری اکیلے نہیں سنبھال سکتا، مجھے آپ سب کا ساتھ چاہیے، اور یہ آپ سب کا ساتھ ہی ہے جو سردار ساحر علی خان کی فتح ہے، اس کی جیت ہے۔
اس کے خوبصورت الفاظ کان میں پڑے اور میری پیار بھری نظر اس کی طرف اٹھی۔ تبھی اسی لمحے ایک گولی چلی جو ساحر علی خان کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ ایک دم وہاں چیخو پکار شروع ہو گئی۔ میرا دل جیسے بند ہونے لگا۔ ساحر نے پلٹ کے اس شخص کو دیکھا تو سامنے آتے فوراً ہی وہ خود کو سرنڈر کر گیا، کیونکہ وہ چاروں طرف سے گھیرا گیا تھا۔ کون ہو تم اور کس کے کہنے پہ گولی چلائی ہے تم نے؟ ساحر خان کے سیکیورٹی گارڈز نے اس کے منہ پہ گھونسے مارتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ وہ پیر صاحب نے، اس نے پیر صاحب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سب کی نظر پیر صاحب کی جانب اٹھی۔ ساحر نے پاس پڑے بڑے سے رومال کو اپنے بازو پہ باندھا، جبکہ حشمت علی خان پوتے کو گولی لگتے دیکھ کر وہیں ایک طرف ڈھہ سے گئے تھے۔ انہیں لگا کہ ان کا پوتا بھی ان کے بیٹے کی طرح انہیں چھوڑ گیا۔ پیر صاحب کو سیکیورٹی گارڈز نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ ہمارے سردار پہ گولی چلائی ہے، ہمارے سردار کو مارنے کی کوشش کی ہے، اس کی سزا صرف موت ہے۔ سیکیورٹی گارڈز کے بڑے لیڈر عظیم خان کی اونچی للکار پہ سب گاؤں والے اس پیر پہ تھو تھو کرنے لگے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، سازش ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پیر صاحب سب کو خاموش کرواتے ہوئے اپنی صفائی دے رہے تھے، جبکہ شوٹر کے موبائل سے سارا ڈیٹا سامنے آ گیا تھا اور پیر صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ بات نہ بن پانے پہ وہ چھپتے چھپاتے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن لوگوں نے انہیں پکڑ لیا۔ ساحر خان بالکل اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کیا ہوا پیر صاحب؟ ارے نہیں، تم پیر تو نہیں ہو۔ پیر کے نام پہ تم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، 2 نمبر کام کرتے ہو، اور تمہارے سارے کام میں جان چکا ہوں اور میں سب پہ ظاہر بھی کروں گا۔ سب ثبوت ہیں میرے پاس۔ ساحر نے اس پیر کے قریب ہوتے ہوئے سرد آواز میں کہا۔ بہت پچھتاؤ گے تم لڑکے، وہ دھمکی دے رہا تھا۔ میں تمہیں پچھتانے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ جس طرح تم نے میرے بابا کو قتل کروایا، میری ماں کو تہخانے میں زہر دے کے مروایا، سب ثبوت ہیں میرے پاس۔ اب تم سوچو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ساحر کے زخمی بازو دیکھتے میرا بس نہیں چل رہا تھا میں فوراً ساحر کے پاس جاؤں، لیکن مردان خانے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ 2 نمبر پیر، اب تم اپنی خیر مناؤ۔ اب تم اسی تہخانے میں جاؤ گے، اور جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے تم نے وہ خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، کیونکہ میں تمہیں آسان موت نہیں دوں گا۔ اور ایک اور بات، ساحر اس کے کان کے بالکل قریب ہوا، وہ شوٹر بھی میرا ہی آدمی تھا جسے تم نے ہائر کیا تھا، لیکن تم ساری زندگی یہ ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ ساحر خان کی بات پہ پیر صاحب پاگل ہونے کے در پہ تھے۔ اسد خان، لے جاؤ اس شخص کو یہاں سے اور تہخانے میں بند کر دو۔ اس کی سزا کا فیصلہ کل ہم پنچایت میں سنائیں گے، اور میں یہاں کا سردار ہونے کے ناطے سب کے سامنے یہ فیصلہ لیتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی بھی کسی پیر سے بیعت نہیں لے گا، نہ کسی کے قدموں میں گر کے سجدہ کرے گا۔ سجدہ صرف ایک ہی ذات کو جائز ہے جو ہم سب کا رازق اور مالک ہے۔ ہمارا کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے، اس لیے اس فضول رسم کو میں آج اسی وقت ختم کرتا ہوں۔ پوری مجلس میں شور و غل اٹھا۔ ساحر نے ایک نظر دادا جان کو دیکھا جن کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن چہرے پہ مسکان تھی۔ ان کا پوتا بہادر نکلا تھا۔ ہر طرف تالیوں کی گونج تھی۔ ساحر علی خان کے فیصلے نے جہاں سب کے دل جیت لیے تھے، وہیں میرے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے۔ ساحر علی خان، چھا گئے تسی تے، یو آر گریٹ۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا تو میرے لبوں سے خود بخود فرتے جذبات سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ وہ بھی مسکرایا۔ ہاں، وہ واقعی ایک بہادر سردار تھا، جو کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ اللہ کی راہ پہ چلنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ جہاں اس رسم کو ختم کرنے پہ بہت سے لوگ ساحر علی خان کے ساتھ کھڑے تھے، وہیں کچھ لوگ ناراض بھی تھے۔ یہ ایک جنگ تھی جو چھڑ چکی تھی۔ ساحر علی خان نے اس جنگ کو چھیڑ دیا تھا، کیونکہ یہ جنگ حق کی جنگ تھی، اور پھر جب جنگ حق کی ہو تو اللہ تو ساتھ دیتا ہی ہے۔ اور میں، سردارنی مسز منہا ساحر علی خان، میں تو ہمیشہ سردار ساحر علی خان کے ساتھ تھی، اس کے ہر قدم پہ، ہر لمحے میں، کیونکہ میں تو اس کی قرار جان ہوں۔